پھر آنے جانے والے لوگ اس پانی کو پی کر فائدہ اٹھائیں اور اس کا ثواب تمہاری ماں کو بھی پہنچے گا۔ تو آپ دیکھ لیجئے میرے پیارے ساتھیوں، اپنے والدین کو فائدہ پہنچانے کے لیے صدقے اور خیرات کے کام باقی ہیں۔ ہاں، کہیں مسجد بھی بنا سکتے ہو، کہیں مدرسہ بھی بنا سکتے ہو، 2 4 10 15 20 بچے جن کی مدرسوں میں فیس لگتی ہے اور جس کی وجہ سے وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں، آپ ان کی فیس کا انتظام کر سکتے ہو اور نیت یہ کر لو کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو ملے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طریقے سے قرآن کریم ترجمے والے لائیے، جیسے ہمارے والد محترم کو دیکھو 10 10 20 20 50 50 بیمار ہیں لکھنؤ کے اندر اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا 20 قرآن لے لینا، 20 قرآن لے لینا جمعیت سے، یہاں پر ہم اپنے فلاں کو ہم بانٹیں گے، ہم فلاں کو دیں گے۔ اور انہوں نے ایسے ایسے لوگوں کو قرآن پہنچایا جن سے ہمیں خود امید نہیں تھی کہ ایسی جگہ قرآن پہنچا دیں گے۔ تو آپ ایسی جگہ قرآن پہنچائیے اور ان کو دیجیے پڑھنے کے لیے، توحید پھیلائیے اور عورتوں کے اوپر ظلم سے بچیے۔ عدت ضروری ہے، ہونا چاہیے۔ کسی شوہر کے انتقال کے بعد بیوی کے اوپر 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، لیکن عدت کو اتنا سخت مت بنائیے میرے بھائیوں جتنا آج ہم نے بنا ڈالا ہے۔ فلاں سے پردہ، یہ پردہ، وہ آتی چہرہ چھپا کے بیٹھ رہی ہے، چھت پہ مت چڑھنا، چڑیوں سے پردہ، آسمان سے پردہ۔ میرے بھائیوں، عدت کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے جو آج ہم نے ظلم و ستم کر ڈالا۔ اس جہالت کا اثر یہ ہوا کہ میری ماں بھی گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے چھوٹے والے بھائی کی بیوی کا آپریشن ہوا ہے، ڈیلیوری ہوئی ہے اس کی، میں نے کہا امی چلو میرے ساتھ چلو، تم دیکھ ریکھ کر سکتی ہو، چلو جائز ہے، لیکن جانے کے لیے تیار نہیں کہ محلے والے کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی۔ میرے بھائیوں، عدت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ عورت 4 مہینے 10 دن تک دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے، دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے۔ عدت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتی ہے۔ عدت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ وہ گھر کے اندر بھی میک اپ نہیں کر سکتی ہے۔ اتنا ہے عدت کا مطلب۔ اگر وہ بیمار ہے تو جا سکتی ہے، اس کا رشتہ دار بیمار ہے تو وہ رشتہ دار کی بیماری کو دیکھنے بھی جا سکتی ہے۔ آپ کی ماں عدت میں ہے، آپ کو آگرہ دکھانے جانا ہے، لے جا سکتے ہو۔ اگر آپ کی ماں کسی لیڈیز مدرسے میں پڑھاتی ہے جہاں صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں تو آپ کی ماں روزانہ مدرسے میں پڑھانے بھی جا سکتی ہے اور پڑھا کے واپس گھر بھی آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کسی ایسی جگہ آپ کی ماں سروس کرتی ہے جہاں صرف لیڈیز ہی لیڈیز ہے اور جینٹس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کی ماں گھر میں سے نکل کر وہاں سروس کرنے بھی جا سکتی ہے، وہاں نوکری بھی کر سکتی ہے اور وہاں سے واپس اپنے گھر بھی آ سکتی ہے۔ کوئی رکاوٹ نہیں اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اتنی عورت کے اوپر مشکلیں کھڑی مت کر دو کہ میرے بھائیوں کہ لوگ اکتا جائیں کہ واہ صاحب اسلام نے تو یہ ظلم نہیں کیا ہے۔ صرف عدت کا مطلب اتنا ہے میرے بھائیوں کہ عورت 4 مہینے 10 دن تک جو ہے نئے کپڑے نہیں پہنے گی اور دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے۔ پردہ جو پہلے تھا جن لوگوں سے وہ اب بھی ہے اور عدت کے بعد بھی ان لوگوں سے پردہ رہے گا۔ میرے بھائیوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ عدت کو اتنا سخت بنانے کی کوشش مت کرو۔ تو اللہ سے دعا کریے میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو سب کو مرنا ہے، ہمیں اور آپ کو سب کو جانا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ مرتے وقت جس کا باپ اپنی اولاد سے راضی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد، خوش نصیب ہے وہ اولاد میرے پیارے ساتھیوں۔ اور بد نصیب ہے وہ عورت کہ مرتے وقت جس کا شوہر جس سے ناراض ہو، اس کے بعد زندگی بھر وہ نمازیں پڑھتی رہے۔ اگر اس کا شوہر ناراضگی کی حالت میں مر گیا تو اس عورت کی کبھی بخشش نہیں ہے، اس عورت کی نماز قبول نہیں ہے، اس عورت کا روزہ قبول نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مرتے وقت اگر کسی کا باپ اپنی کسی اولاد سے ناراض ہے تو باپ تو مر گیا لیکن اس کی اولاد کی نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، حج قبول نہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کہنا تو نہیں چاہتا ہوں لیکن بغیر کہہ رہ بھی نہیں پا رہا ہوں۔ الحمدللہ مجھے یہ موقع ملا ہے۔ اپنے والد کے انتقال کے دن، اتوار کے دن انتقال ہوا اور سنیچر کی پوری رات مجھے ان کے ساتھ سونے کا موقع ملا، ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اور گلے میں ہاتھ ڈال کر سونے کا موقع ملا۔ آخری وقت میں نے ان کا ہاتھ میرے ہاتھ پہ تھا اور وہ ہمیں اٹھنے نہیں دے رہے تھے۔ یہ موقع مجھے ملا اور میں نے بہت سے لوگ بلاتے رہے کہ آ جاؤ، لے آؤ۔ ڈاکٹروں نے جب منع کر دیا، میں نے کہا ڈاکٹر اپنا کام کرتا ہے لیکن اللہ تنکے میں بھی جان ڈال سکتا ہے۔ میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ پوری طریقے سے نا امید نہ ہو جاؤں، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ میرے باپ کی زندگی لکھا ہے تب تک میں یہاں رہوں گا۔ اگر ایک سانس بھی ان کی باقی رہے گی تو میں یہاں رہوں گا میرے بھائی۔ اور وہی ہوا، لکھنؤ کے الفا ہاسپٹل میں انہوں نے آخری سانسیں لیں۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعف عنہ، اور ساتھ میں پھر یہ دعا بھی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔